ایک سپنا جو پتھروں میں تراشا گیا، ایک عمارت جو بننے میں صرف محنت نہیں بلکہ سلطنت کی سانسیں لگ گئی۔ تاج محل دنیا کو صرف سونا چاندی نہیں، اپنا لہو، پسینہ اور زندگی دے کر ملا۔ پچھلی بات میں ہم نے دیکھا کیسے شاہجہاں کا دور مغل آرکیٹیکچر کے چرم پر تھا، جہاں خوبصورتی ایک عبادت اور نقاشی ایک کلا نہیں، ایک ذریعہ عبادت تھی۔ اسی شوق نے جنم دیا تاج محل کو۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جہاں تاج محل کا اصل سفر شروع ہوتا ہے، تعمیر کا سفر۔ 1631 یمنا کے کنارے ایک جگہ چنی گئی اور پھر شروع ہوا جو آج کی دنیا میں میگا انجینئرنگ پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ تاج محل کے لیے فاؤنڈیشن بنائی گئی۔ زمین اتنی نرم تھی کہ مغل انجینئرز نے بالو اور لکڑی کا پریشر بیلنس سسٹم ڈیزائن کیا۔ اس سے عمارت پانی کے اوپر بھی دکھتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں۔ مکرانہ کا سنگ مرمر 300 کلومیٹر دور سے آتا تھا۔ پتھر کھینچنے کے لیے 1000 سے زیادہ ہاتھی لگتے تھے۔ کالا پتھر راجستھان سے، لال پتھر فتح پور سے اور جیڈ، لیپس لازوری، ٹرکوئز سینٹرل ایشیا سے۔ اور انٹائر سب کانٹیننٹ تاج محل کے لیے کام کر رہا تھا۔ پرشین کیلی گرافرز، ترکن اسٹون کٹرز، ہندوستانی استاد کارپینٹرز، آگرہ کے ماسٹر مسونز، یہ سب ایک ہی پروجیکٹ میں جڑے۔ ایک ہی آواز پورے سائٹ پر گونجتی تھی، محنت جان سے تاج بنتا ہے۔ کہتے ہیں دن بھر سورج جلتا، رات بھر مشالیں جلتی، اور تاج محل کبھی سویا ہی نہیں۔ گارڈن کوئی گارڈن نہیں تھا، وہ ایک ہیون میپ تھا۔ 4 حصے، قرآن میں بیان جنت کے 4 دروں کے مطابق، راستے، فاؤنٹینز اور پانی کا فلو، سب کچھ پیور جیومیٹری میں تھا۔ کسی ایک کونے سے بھی نظر بدلو، تاج محل بالکل پرفیکٹ پروپورشن میں ہی دکھے گا۔ کالے پتھر سے لکھے گئے قرآنک ورسز ایسے تراشے گئی کہ نیچے والے لیٹرز بڑے، اوپر والے چھوٹے، تاکہ دور سے سب ایک سائز میں دکھیں۔ یہ آپٹیکل ایلیوشن بنا مشین کے 400 سال پہلے بنایا گیا، لیکن یہ تو صرف تعمیر کی کہانی تھی۔ اصل راز تو ان کمروں میں چھپا تھا جو تاج محل کے نیچے ہیں، پانی کے راستے، پریشر میکینزمز، اور شاہجہاں کی وہ آخری کہانی جس کی وجہ سے تاج کا مطلب ہی بدل گیا۔ تو پارٹ 3 میں تاج محل کا اصلی اور آخری اتہاس سمجھتے ہیں۔